ہمیں غصہ دلایا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اللہ کو کوئی گالی دے تو مسلمان اس کو کیسے برداشت کر سکتے؟ محبوب خدا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گالی دے تو گنہگار سے گنہگار مسلمان کا خون کھول جاتا ہے. ایک مسلمان جو اس نشے کی کیفیت میں ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. واقعی آقا کی محبت دلوں میں کہیں چھپی رہتی ہے، ایک دبی ہوئی چنگاری کی طرح رہتی ہے. قرآن نے کیا سکھایا؟ تمہیں جب جاہل لوگ چھیڑیں تو تم کہہ دیا کرو سلام، بس اس سے مت آنا، جواب مت دینا، بس سلام کر کے نکل جانا. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. بولنے سے زیادہ مشکل چپ رہنا ہوتا ہے بعض وقت. ہماری یہ برادریاں سب معزز اور محترم برادریاں ہیں. نسل کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا، اگر کسی کو سمجھتا ہے اپنے کو اونچا اور دوسرے کو نیچا تو وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو ایک بہت ضروری باتیں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. میں نے جو ایک آیت پڑھی ابھی آپ کے سامنے، اس میں ایمان والوں کی ایک پہچان، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے اللہ نے کہ جب نادان بے عقل لوگ انہیں چھیڑتے ہیں تو وہ جواب میں صرف یہ کہتے ہیں سلام. اس چھوٹے سے جملے میں ایک سمندر ہے ہدایات اور اصولوں کا. ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور خاص طور پر جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں آج کل، اس میں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑنے کی بہت کوشش کی جائے گی. کہیں مسجد میں کچھ پھینک دیا جائے گا، کہیں مندر میں کسی سے کچھ ڈلوا دیا جائے گا، کسی لڑکی بہن کو چھیڑا جائے گا، یا اس سے بھی آگے کی بےہودہ حرکتیں اللہ اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے تک کی وہ کی جائیں گی. امید ہے کہ آپ میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہوں. ہمیں ہمیشہ اور آج کل سب سے زیادہ بہت ہی سمجھداری، عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمیں غصہ دلایا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اللہ کو کوئی گالی دے تو مسلمان اس کو کیسے برداشت کر سکتے؟ محبوب خدا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گالی دے تو گنہگار سے گنہگار مسلمان کا خون کھول جاتا ہے. میں نے بار بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ ہمارے اردو شعراء میں ایک بڑے
زبردست شاعر گزرے ہیں اختر شیرانی. بہت سے شاعروں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے. ایک دن نشے میں چور بیٹھے تھے تو ان کے ایک بڑے شوخ شاگرد نے ان کو چھیڑنا شروع کیا، ان سے تفریح لینی شروع کی، اور ایک کے بعد ایک بڑے بڑے شعراء کا نام لے کر پوچھا کہ حضور آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اس لیے اس سارے شاعروں کے نام اس وقت نہیں لے رہا. اختر شیرانی چونکہ نشے میں تھے، اور نشے میں جب آدمی ہوتا ہے تو اپنے کو کم سے کم اپنی فیلڈ کا دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے. تو اختر شیرانی اسی نشے کی کیفیت میں ایک ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے. غالب کو بھی، ذوق کو بھی، انشاءاللہ خان انشاء کو بھی، سودا کو بھی، بڑے بڑے شعراء. آخر میں اس شوخ نے وہ سوال کیا شاید جو اس کا اصل مقصد تھا. اس نے پوچھا کہ یہ پیغمبر جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوچئے یہ کسی مسجد کے ملا سے سوال نہیں کیا گیا تھا، یہ ایک ایسے شخص سے سوال کیا گیا تھا جو نشے میں چور تھا. بس یہ سنتے ہی ایک جھرجھری ایک کپکپی طاری ہوئی اختر شیرانی کے بدن میں، اور جس جام سے وہ پی رہے تھے وہی جام اس پوچھنے والے کے سر پر اتنی کس کے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. اور اختر شیرانی نے کہا کہ بدبخت، گستاخ، نالائق، بدتمیز، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام تو لے لیں. بلا شبہ میں بہت گنہگار و ناہنجار ہوں، مگر سرکار کا غلام ہوں، ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، نکل جائے یہاں سے. ایک مسلمان جو اس نشے کی کیفیت میں ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. واقعی آقا کی محبت دلوں میں کہیں چھپی رہتی ہے، ایک دبی ہوئی چنگاری کی طرح رہتی ہے. تو ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں اس کا بہت اندیشہ ہے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی. قرآن نے کیا سکھایا؟ تمہیں جب جاہل لوگ چھیڑیں تو تم کہہ دیا کرو سلام، بس اس سے مت آنا، جواب مت دینا، بس سلام کر کے نکل جانا. ہر زمانے میں اس کی ہم کو بہت ضرورت ہے، اس طریقے کی عقل مندی کی آج کل خاص طور پر زیادہ ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی صرف 4-5 دن پہلے تک ماحول کچھ اور بن رہا تھا، اور انتھک کوشش بڑی کامیابی کے ساتھ کی جا رہی تھی کہ کوئی اور ایشو اور موضوع ذہنوں میں نہ رہے. نہ مہنگائی کا مسئلہ، نہ بے روزگاری، نوجوانوں کی، کروڑوں نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ، نہ عورتوں بچیوں کی عزتیں لوٹے جانے کا مسئلہ. اس طرح کے مسائل جن سے ہر ملک کا ہر شہری بری طرح پریشان ہے. یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ یہ مسائل پیچھے چلے جائیں. اسی طرح جو ظلم یہاں پر صدیوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے، کم 3000 سال سے
शूद्र बना दिया गया करोड़ों लोगों को, इंसान से कमतर दर्जा दिया गया, जानवर से भी कमतर दर्जा दिया गया, और उभर कर ये एहसास उन लोगों में कभी जागता है तो फ़ौरन वो कोई ऐसा मौजू छेड़ते हैं कि उधर से ध्यान हट जाए। और इत्तेफाक से अजीब व गरीब बात है कि वही लोग जो सख्त मज़लूम हैं और सदियों से मज़लूम हैं, उन्हीं को आलयकार बनाकर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी फसाद या लिंचिंग में आज तक कोई अपर कास्ट का आदमी सामने नहीं नज़र आया। वो इस्तेमाल ही करते हैं हमेशा ओबीसीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें सैकड़ों बिरादरियाँ आती हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को, एमबीसीज़ को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। यही फिजा बन रही थी। अचानक एक अजीब व गरीब किस्म की तब्दीली यूपी के मंजरनामे में और यहाँ से पूरे मुल्क में एक अजीब तब्दीली हो गई। मैं इससे पहले भी, जहाँ तक मुझे याद है, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, उनका ये जुमला सुनाता रहा हूँ। वो फरमाते थे कि मेरा 30, 40, 50 साल तजुर्बा और मुशाहिदा ये कि जब भारत के मुसलमानों के सामने रास्ते बंद होने लगते, कोई रास्ता नज़र नहीं आता बचने का, कोई तदबीर काम नहीं आती, कोई तदबीर सुझाई नहीं देती, ऐसे वक्त में अचानक अल्लाह ताला कोई दरवाज़ा खोल देते हैं, कोई मोहलत अता कर देते हैं। आज से 3-4 दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी पहले से किसी को तवक्को थी? अचानक पूरा माहौल बदल गया। अब मंदिर, मस्जिद और कत्ले आम और पता नहीं क्या क्या और अधर्म संसद सब पीछे चला गया। अब ये अचानक अल्लाह ताला ने, ये वही जो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी फरमाते थे, अचानक ऐसे हालात आए कि वो सारा एजेंडा पीछे चला गया। अब फिर वही पिछड़ों की और फलां की, मजलूम लोगों की, पसमानदा लोगों की, दलितों की, इनका मौजू उभर कर आ गया। और महंगाई और बेरोज़गारी और ये सब इशू हर एक की ज़बान पर आ गए। मुझे यकीन है कि इस सूरत हाल को बदलने की एक बार फिर, बल्कि बार बार कोशिश की जाएगी और उसमें मीडिया का पूरा ताउन हासिल किया जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम मुसलमानों पर कि चाहे जितना हमको गुस्सा दिलाया जाए, इश्तिआल दिलाया जाए, हम बिल्कुल खामोश हैं। जो चुप रहेगी ज़ुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। बोलने से ज़्यादा मुश्किल चुप रहना होता है बाज़ वक्त। किसी बच्चे से पूछा जाए उसके बाप के बारे में, ये जो तुम्हारे अब्बू हैं ये तुम्हारी अम्मा के शौहर हैं, तो बच्चा अगर समझदार है तो सिर्फ चुप रहेगा और घर पे जाकर अम्मी से कहेगा आज एक बेवकूफ़ अंकल आए थे। हर वक्त जवाब नहीं दिया जाता। तो एक बात तो इसको आम कीजिए अपने दोस्तों में, साथियों में, कि आने वाले दिनों में न जाने
کیا کیا کوششیں ہوں گی ہم کو غصہ دلا کر ایجنڈا بدلنے کی، ایشو بدلنے کی، اور پھر ایک نشہ سوار کر دیا جائے گا. کسان تم جب ووٹ ڈالنے جانا تو یہ بھول جانا کہ تم کسان ہو، تم صرف یہ یاد رکھنا کہ تم ہندو ہو. مزدور تم بھی ایسے ہی کرنا، پسماندہ لوگ تم بھی ایسے ہی کرنا. بس ایک موڈ تمہارا رہنا چاہیے، اور وہ بھی ووٹ ڈالتے وقت تک. اس کے بعد تم جو چاہو بنو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دوسری ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں حالات کی ہی پس منظر میں، کہ ہم مسلمانوں سے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، اور یہ میں آپ پڑھے لکھے جیسے مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عوام الناس لوگ، قصبوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، کم پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر یہ بہت زیادہ بیماری ابھر آتی ہے کہ انصاری ووٹ دینے والا انصاری کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا، قریشی ووٹر قریشی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا. بہت بڑا نقصان ہمارا جو ہوتا ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں اس میدان میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں. بہت بڑا نقصان جو ہمارا ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، تو نہ دیوبندی اور وہابی اور سنی کے حیثیت سے دیکھتے ہیں، نہ انصاری اور قریشی کے حیثیت سے دیکھتے ہیں. وہ صرف ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے کو مسلمان صرف مسلمان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے. اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہماری یہ برادریاں سب معزز اور محترم برادریاں ہیں. نسل کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا اگر کسی کو سمجھتا ہے اپنے کو اونچا اور دوسرے کو نیچا، تو وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. بالکل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. نعمان البزاز اور پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ اور امام تھے. عطا ابن ابی رباح، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت عمر نے طے کیا تھا کہ حج کے لیے آنے والے لاکھوں حاجی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے سوائے عطا ابن ابی رباح کے. کسی کو فتویٰ دینے اور حج کے مسئلے بتانے کا حق نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ہزاروں تابعی ہوں گے. عطا ابن ابی رباح غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے. نہ عربی تھے، نہ ہاشمی تھے، نہ قریشی تھے، نہ سید تھے، نہ فلاں تھے، نہ فلاں. ایک سانولے رنگ کے ایک غلام تھے. ان کو بارے میں حضرت عمر نے فرمان جاری کیا تھا. بلکہ کہاں وقت ہوتا ہے اس وقت. عجیب بات ہے، اسلامی تاریخ میں علماء حدیث کے ہوں، تفسیر کے ہوں، فقہ کے ہوں، تاریخ کے ہوں، سیرت کے ہوں، اس میں 70، 75، 80% لوگ غیر عرب ہیں. امام بخاری عرب کے آدمی نہیں تھے. امام ترمذی عرب کے آدمی نہیں تھے. امام مسلم عرب کے آدمی نہیں تھے. امام ابو داؤد عرب کے آدمی نہیں تھے. اسلام نے تو مٹا دیا اس بات کو. یہ تو ہم چونکہ رہ رہے ہیں ایسے ملک اور سماج میں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا یا اپنے کو اونچا سمجھنے کی بیماری ہم کو پڑوس سے لگ گئی. یہ بڑا خطرناک وائرس ہے. اس لیے برادری کی اونچ نیچ ہمارے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. کوئی جانتا ہی نہیں اس بات.
کسی عرب ملک میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس مسلمان ہیں۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ ہم کو اللہ نے ایک چھوٹا سا راستہ دیا ہے۔ اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت کسی حد تک ہم بھی طے کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کس رخ پر چلے گا۔ ہمارا بھی ایک حق ہے، ہم کو بھی ایک اختیار، ایک طاقت دی ہے۔ یہ ملک کس رخ پر جائے گا؟ اب ہمارے سامنے انتخاب اس کا نہیں ہے کہ کون برا ہے اور کون بہت اچھا ہے۔ انتخاب صرف یہ ہے کہ کون بہت برا ہے، کون کچھ کم برا ہے۔ ہمارے علماء نے بڑا شاندار علمی گفتگو بحث اس موضوع پر کی ہے۔ اخف الضررین اہون البلیتین، یہ دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں کہ مسلمان کے سامنے جب یہ مسئلہ آ جائے کہ اس کو دو چیزوں میں سے ایک چیزیں چننی ہیں، دو چیزیں نقصان دہ ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں، لیکن ان میں سے اس کو ایک چننا ہے، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ چھوٹی برائی کو، ہلکے درجے کے نقصان کو چنے۔ چونکہ میں سمجھداروں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ امید کر رہا ہوں کہ ان اشاروں کو آپ سمجھ رہے ہوں۔ مسلمانوں کی ذہنی تربیت ضروری ہے، اور مسجدوں کے جمعے کے مجموع سے پوری احتیاط کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ، پورے سلیقے کے ساتھ ان موضوعات پر بھی مسلمانوں کو رہنمائی ملنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، پہلا جو جمعے کا خطبہ آپ نے دیا، آپ کو بالکل حیرت ہوگی، آپ نے مدینے میں پہلا خطبہ جو دیا وہ تجارت اور کاروبار پر تھا۔ مدینہ کا مارکیٹ 100% یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور مارکیٹ جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، سماج اس کی گرفت سے نکل نہیں پاتا۔ یہ اصول ہے، اگر یہودیوں کے قبضے میں اکنامی ہے تو سعودی عرب ہو یا کوئی ملک ہو، اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ پہلا بیان، پہلا خطبہ نہ تہجد پر، نہ فضائل درود پر، آپ فرما رہے ہیں تجارت کے فضائل، کاروبار کے فضائل۔ صحابہ اشارہ سمجھ گئے، اور نماز جمعہ کے فوراً بعد صحابہ کرام نے مدینے کی مارکیٹ کا گشت کیا، راؤنڈ لگایا، سمجھے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سسٹم کو سمجھے، یہاں کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کس چیز کی سپلائی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آپ حیرت کریں گے، 1 سال بھی نہیں لگا، مدینے کا پورا بازار 100% مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو مسجد سے رہنمائی ملنی چاہیے، مسجد سے۔ لیکن رہنمائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہاں فلاں پارٹی کو ووٹ دو، فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو، تو پھر تو انشاءاللہ یہی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کسی کا بھتیجا کسی پارٹی میں، کسی کا داماد کسی پارٹی میں، وہ کیسے برداشت کر لے گا؟ تو اس طرح نہیں بات کی جاتی، بات اس طرح کی جاتی ہے کہ جو متفق علیہ ہو، جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہ ہو، اصولی طور پر بات کی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے حق کا استعمال ضرور کرے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے، خاص طور پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ قابل لوگ، اور حیدرآباد کی زبان میں زیادہ قابل لوگ، وہ کہتے ہیں یار یہ سب چھوڑو، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے،
اچھا ہر آدمی سوچتا ہے میں اکیلا اپنے بارے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا، تو وہی ہوگا جو اکبر کے تالاب کا حشر ہوا تھا۔ اکبر نے ہدایت دی کہ فلاں گڈھا کھودوا دیا گیا ہے اتنے بائی اتنے کا، رات بھر اس میں اس کو دودھ سے بھر دیا جائے، میں صبح جا کر دیکھوں گا کہ دودھ سے بھرا کے رہی۔ تو ہر شخص نے، زید نے، عمر نے، بکر نے سوچا یار سب تو دودھ ڈالیں گے، ہم تو ایک گلاس پانی ڈال دیں تو کسی کو کیا خبر ہو، سب دودھ ڈالیں گے، ہم ایک بالٹی پانی ڈال دیتے۔ ماشاءاللہ تھے سب اندرا نگر کے، اتفاق سے سب پڑھے لکھے تھے، سب سمجھدار تھے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ کچھ اس سب کے ساتھ، اب جو صبح اکبر صاحب پہنچے تو وہاں پانی کا تالاب تھا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے، ارے چھوڑو یار سب جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے، ہم بیٹھ لیے جائیں، ہم بہت قابل ہیں، ہم ریٹائرڈ IAS ہیں، ہم ریٹائرڈ، جہاں کون لائن میں لگے گا وہاں، تیری میں نہیں جاؤں۔ بیگم صاحب کہیں گی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور آج تو میں نے اسٹو پکانے کو کہا تھا، پیاز کاٹنی ہے، میں کہاں جاؤں گی ووٹ ڈالنے۔ بہو کہیں گی یہ چھوٹی سی بیٹی کو لے کے میں کہاں جاؤں گی ووٹ ڈالنے۔ اور اس کے بعد پھر تماشا دیکھیے کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے جو بدترین درجے کے ظالم، بے درد، بے رحم، انسانیت سے محروم لوگ، وہ آپ کی صوبے اور ملک کی بھگ دوڑ سنبھالیں گے۔ مگر یہی ہوگا جب ہم لوگ اتنی سستی کریں گے۔ میں ان دو گزارشات کو آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پہلی بات جو کہی وہ بھی یاد رکھیے گا اچھی طرح کہ اسلام کی نسبت ہے ہماری اور کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مجھ کو بتلاؤ پہلے کہ تم مسلمان بھی ہو۔ یہ نہیں کہ انصاری کو ووٹ دوں گا، قریشی کو نہیں دوں گا، قریشی کو دوں گا، انصاری کو نہیں دوں گا، دیوبندی کو دوں گا، بریلوی کو نہیں دوں گا، بریلوی کو دوں گا، دیوبندی کو نہیں دوں گا۔ یہ بہت احمقانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھداری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ بار الہا کوشش کے باوجود ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، آپ کے حکموں میں سے کئی حکم پر عمل نہیں کر پا رہے۔ اللہ اپنے کرم سے اب تک جو غلطیاں اور گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اور آئندہ کے لیے تقوی والی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ اے رب کریم ہمارے دل، دماغ، نفس سب کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی والے راستے پر چلا دیجیے اور جما دیجیے۔ اے رب کریم جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم لوگ کر پاتے ہیں انہی کو بہانہ بنا کر ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ کے حق کے مطابق تو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، آپ کے حق کے مطابق عبادت ہو ہی نہیں سکتی، مگر اللہ اپنے کرم سے
اپنی بساط کے متعلق جو کر پا رہے ہیں بس اسی کو کافی سمجھ کر بلکہ بہانہ سمجھ کر معاف فرما دیں۔ اے اللہ معاف فرما دیں۔ اے اللہ اتنی بڑی مسجد میں اتنے نمازیوں کے ہجوم میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا چھپا ہوا بندہ ہوگا اللہ جو آپ کو پسند ہوگا، جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے، جو حلال کمائی کا اتنا اہتمام کرتا ہوگا کہ بھلے ایک وقت کھانا نہ ملے لیکن حرام لقمہ نہ کھاؤں گا نہ بچوں کو کھلاؤں گا۔ اللہ محنت کر کے کمانے والے بندے بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ آپ تو محنت کر کے کمانے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ اے اللہ ہمیں نا امید نہ ہونے دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، اور اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لیجیے۔ اللہ ان کے دل دماغ کو بدل دیجیے، اور جس کی قسمت میں بدلنا نہیں ہے اے اللہ بے اختیار کر دیجیے اس کو بے اختیار کر دیجیے، اس کو بے اختیار کر دیجیے۔ اللہ وہ ہاتھ جو کسی مسجد کی طرف بڑھے، جو کسی بہو بیٹی کی طرف بڑھے، اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس امت مسکین کی، مسکین امت کی، بے سہارا امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو صحیح مخلص قیادت عطا فرما، اور اس قیادت کی قدر نصیب فرما۔ اس قیادت کی باتوں کو ماننا ہم سب کے لیے آسان بنا۔ اے اللہ تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، ہم سب اپنی اپنی موت کے قریب آ رہے ہیں، اور اللہ ہو سکتا ہے کہ اگلا دن بھی ہم کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ہے رب کریم اسی وقت معاف کر دیجیے، ہماری توبہ قبول کر لیجیے اللہ، ہماری توبہ قبول کر لیجیے اللہ۔ ہم نے ہر گناہ سے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، نمازیں با جماعت پڑھیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، سرور کائنات کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں گے، اللہ روزانہ کچھ آپ کا ذکر کریں گے، اے اللہ تھوڑے وقت مسجد میں گزاریں گے، اے اللہ ہمارے لیے ان ارادوں کو پر جمنا اور پورا کرنا آسان بنا دے۔ بار الہ اے اللہ ایک بچہ گونگا بہرا بیچارہ ہوتا ہے، معصوم سا، ماں اس کے گونگے بہرے ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ سب سے زیادہ اسی کی طرف دھیان دیتی ہے۔ وہ بچہ تو ٹھیک سے امی بھی نہیں کہہ پاتا، وہ اوں کرتا ہے، لیکن ماں سارے کام چھوڑ کے اس جگر کے ٹکڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہماری یہ دعائیں اس گونگے بچے کی اوں کی طرح ہیں۔ اللہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا اللہ، مگر اس گونگے بچے کی اوں کو جس طرح ماں سنتی ہے ویسے ہی ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو آپ سن لیجئے، آپ سن لیجئے۔ اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو پہلے کی طرح کھلوا دیجئے، اللہ کھلوا دیجئے۔ ایک وہی تو جگہ ہے جہاں پورے ملک کے کلمے والے آ کر اپنے آنسو بہاتے ہیں، اپنے دل کی تسلی کا سامان کرتے ہیں، اپنے غم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، سرکار دو جہاں کے دربار میں محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں، سر جھکا کر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اس عاجز نے تو ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے اللہ، جو روز اطہر کی طرف ایک قدم بڑھتا تھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا، 1 قدم آگے بڑھتا تھا پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں اٹھ کر اس نوجوان کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی کیا بات ہے، تم روز اطہر کے قریب کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں بہت گناہ کر کے آیا ہوں، اس لیے میری ہمت نہیں پڑ رہی۔ اللہ آپ گواہ ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے ہاتھ جوڑ کر کہا تم میرے لیے دعا کر دو،
میری مغفرت کی دعا کر دو۔ اور پھر اس نوجوان کو میں محبت کے ساتھ روض اسد کی طرف لے گیا۔ جس طرح رویا پھوٹ پھوٹ کے وہ نوجوان، آج تک وہ یاد آتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کے محبوب کی روح مچل اٹھی ہوگی اور آپ کے محبوب نے آپ سے کہہ دیا ہوگا میرے اس امتی کو معاف کر دیجئے۔ میں نے بھی معاف کر دیا، اور آج نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کتنا اچھا اس کا ایمان ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب شرمندہ ہیں، ہم سب شرمندہ ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور نیک بنا دیجئے، اچھی صحبتوں میں دور جانے کی توفیق عطا فرما، اچھی کتابوں کے پڑھنے، بیانات کے سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اللہ ہمارے گھر کے تمام بچوں اور خواتین کو اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں میں شریک فرما۔ ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اساتذہ، مشائخ اور محسنین کو بھی، اللہ ہمارے پورے گھرانے میں ہم سب کے اللہ دین کو غالب فرما دیجئے، دین کو غالب فرما دیجئے۔ رب کریم اس مسجد کی اور سوسائٹی کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ اس علاقے میں ایک شان ہے اسلام کی، اللہ ایک شان ہے، اللہ ایک علامت ہے اسلام کی۔ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اور اللہ جو اس کی دیکھ ریکھ اور خدمت کر رہے ہیں، اپنے کرم سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اور یہاں کے امام اور یہاں کے نائب امام اور مؤذن، اے اللہ یہ آپ کے ہمارے عزیز نوجوان ساتھی ہیں، رب کریم ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، صحت اور شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔